الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. پروگرام کا مرکزی جو عنوان ہے، جو آپ نے پوسٹر پر بھی دیکھا ہوگا، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: شرک، بدعت اور حقوق العباد. یہ تینوں الگ الگ ٹاپک ہیں اور تینوں یہ چاہتے ہیں کہ تینوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، لیکن پروگرام بہت طویل اور لمبا چلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً ہی ان تینوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی کچھ آیتیں پڑھی. ان آیتوں کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. اسی نے پیدا کیا ہے موت کو اور اسی نے پیدا کیا ہے زندگی کو. اسی نے موت اور حیات کا سسٹم بنایا ہے. انسان پہلے نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کے اوپر وہ دور نہیں آیا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ دنیا میں آنے کے بعد میں انسان ترم خاں بن گیا. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بڑا جینیس ہوں، بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، بڑی شہرت ہے میرے پاس. آنے کے پہلے کیا تھے بھائی؟ کوئی جانتا نہیں تھا. تمہاری ماں کو نہیں پتا تھا، تمہارے باپ کو نہیں پتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تمہارا چہرہ بنا رہا، تمہارے جسم کی ساخت بنا رہا. اور پھر انسان دنیا میں آیا، اس کے ماں باپ نے اس کا ایک نام رکھا. بچپن سے پھر وہ جوانی کی طرف بڑھا، جوانی سے بڑھاپے کی طرف آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پھر مر جاتا ہے. یہ سسٹم اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اس نے پیدا کیا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے. یہ دنیا یہ امتحان کا گھر ہے، یہ رزلٹ کا گھر نہیں ہے. یہاں رزلٹ نہیں ملے گا. دنیا یہ دار الامتحان ہے. یہاں ہم پریکشا دینے کے لیے، ایگزام دینے کے لیے آئے. ہماری زندگی کا ہر منٹ ایگزامینیشن ہال میں گزر رہا ہے. اور جو ہوشیار اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو سمجھدار طالب علم ہوتا ہے، اور جس کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ایگزامینیشن کا پیریڈ ختم ہوا میری کاپی چھین لی جائے گی، اب اس کے بعد میں کچھ نہیں لکھ پاؤں گا، وہیں سمجھدار انسان زندگی کی ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس امتحان میں کھڑا اترنے کی کوشش کرتا ہے. اس امتحان کا ادیشیہ کیا ہے؟ اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ اس امتحان سے اللہ تعالیٰ کیا کلیئر کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا امتحان لینے کے، اور اس امتحان میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرنے والا ہے. اللہ امتحان کس بات کا لے رہا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اب یہ اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام فضیل ابن عیاض. وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اخلصہ و اسوبہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کے اندر 2 کنڈیشن پائی جائے. پہلی کنڈیشن کہ وہ عمل خالص ہو، پیور ہو،
शुद्ध हो, उस अमल को खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, उसमें किसी और को शरीक न किया गया। और दूसरी कंडीशन के अस्वबु हो, वो अमल दुरुस्त हो। दुरुस्त का मतलब किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, शरीयत की मोहर उसके ऊपर लगी हो, वो सुन्नत हो, वो बिदअत ना हो। तो गोया इस कायनात में हमारी पैदाइश का मकसद दो है कि हम ऐसा अमल करें जो खालिस हो और जो सही हो। और खालिस अमल तब होगा जब इंसान तौहीद पर होगा, और सही अमल तब होगा जब इंसान सुन्नत पर। और तौहीद का अपोजिट है शिर्क, और सुन्नत का अपोजिट है बिदअत। गोया हम पैदा ही हुए हैं शिर्क और बिदअत के खिलाफ अमल करने के लिए, ना कि शिर्क और बिदअत करने के लिए। हमें शिर्क और बिदअत के खिलाफ जंग करना है, ना कि हमें शिर्क और बिदअत में इन्वॉल्व होना है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आइए हम आपको लेके चलते हैं कुरान करीम के 16वें पारे की तरफ। कल जुमा का दिन है, इंशाअल्लाह हम सब सूरह कहफ पढ़ेंगे, पढ़ते ही होंगे। जो नहीं पढ़ते हमारे भाई बहन वो पढ़ा करें, बड़ी फजीलत है सूरतुल कहफ पढ़ने की जुमा के दिन। सूरतुल कहफ की आखिरी आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं भी बशर हूं, इंसान हूं, जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरे पास जिब्रील अल्लाह की वही लेकर के आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं। हमारे कुछ भाई हमारे बारे में ये गलत फहमी रखते हैं, साहब ये तो नबी को अपने जैसा मानते हैं। ये गलत है, ये इल्जाम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे नहीं थे। और अगर कोई समझता है कि हमारे जैसे तो गलत अकीदा है। हम नबी को बशर मानते हैं क्योंकि कुरान नबी को बशर कह रहा है, अल्लाह के नबी खुद अपने आप को बशर कह रहे हैं। लेकिन आप आम बशर नहीं थे, खैरुल बशर थे, अफजलुल बशर थे, सैयदुल बशर थे, तमाम इंसानों के सरदार, तमाम नबियों के सरदार, तमाम इंसानों के इमाम, तमाम नबियों के इमाम। आपकी जात जो है मेरे भाइयों, लाखों हम फजीलत के पहलू अगर बयान करना चाहें पूरी रात खत्म हो जाए, हमारे अल्फाज खत्म हो जाएं, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल खत्म नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। बड़े धड़ल्ले से लोग कहते हैं साहब ये लोग नबी को अपने जैसा मानते हैं। हम नबी को बशर मानते हैं। और ये भी याद रखो, हर दौर में नबियों को झुटलाने वालों ने इस बात को दलील बनाया कि साहब ये तो बशर है, ये नबी कैसे हो सकता है। कुरान उठा के देख लो, हर नबी की कौम ने जब उनका इनकार किया तो क्या कहा कि हम तो तुम्हें बशर देख रहे, तुम तो इंसान हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, चल रहे हो, हमारे जैसा इंसान नबी कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने नबियों का इनकार किया उनके बशर होने की वजह से। और आज हमारे कुछ भाइयों को यह गलतफहमी हो गई कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी है तो बशर कैसे हो सकते। आप बशर हैं और बशर होना आपके हक में यह कोई ऐब की बात नहीं, कुरान खुद कह रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि मैं बशर हूं जैसे तुम बशर हो। यूहा इलैया, मेरी तरफ अल्लाह की वही आती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और मेरी तरफ अल्लाह की ये वही आती है, अल्लाह का ये पैगाम आता है कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा रब एक है। ये सबसे बड़ा जो पैगाम नबी की तरफ भेजा गया अल्लाह की तौहीद का। नबी के मिशन की पहचान तौहीद, नबी के दीन की पहचान तौहीद, और नबी के ऊपर सबसे पहला पैगाम भी यही आया तौहीद का। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की जा रही है कि तुम्हारा माबूद एक है। फमन कान यरजू लिका रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करे कि जो भी अमल करे अमले सालिह करे, दुरुस्त अमल करे, सही अमल करे। और दूसरा काम ये करे वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब के साथ किसी को शरीक न करे। अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है,
اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یہ دو کام کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ عمل کرے تو عمل صالح کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آتا ہے؟ اللہ کے نزدیک کون سا عمل صالح ہے؟ جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، یعنی جو سنت کے مطابق ہو، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو گویا کہ قرآن کی اس آیت سے بھی شرک اور بدعت کا رد ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج مسلمان سب سے ڈینجرس یہ دو چیزیں ہیں، اور انہی دونوں چیزوں سے آج غافل۔ کتنے مسلمان ایسے جن کو کبھی زندگی میں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ وہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ وہ نماز میں کرتے ہیں، اور نماز کے باہر مشکل کشا کا ٹھیکہ کسی اور نے لے رکھا ہے، دستگیر کا ٹائٹل کسی اور کو دے دیا گیا ہے، غریب نواز کا ٹائٹل کسی اور کو دے دیا گیا ہے، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، مصیبتیں دور کرنے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، بیماریاں دور کرنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ کے پلے میں پھر کیا ہے میرے بھائی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے بے اختیار ثابت کر دیا۔ میرے بھائیوں، شرک کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے، شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کی توہین کرتا ہے۔ کیونکہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے جس سے بھی مدد مانگے گا، یا تو وہ کوئی پتھر ہوگا، کوئی بت ہوگا، کوئی پیڑ ہوگا، کوئی ندی ہوگی، کوئی جانور ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی ولی ہوگا، اللہ کے سوا جس کو بھی آپ اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، ہے تو وہ اللہ کا بندہ۔ اور اس سے بڑھ کے انسان کی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن سے مانگا جائے، خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق سے مانگا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی اگر کوئی چیز ان کی چھین کے لے کے چلی جائے، اس مکھی سے اپنی وہ چیز وہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، بندہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، اے شرک کرنے والوں، اے اللہ کا درجہ کسی اور کو دینے والوں، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کا مقام نہیں جانا، تم نے اللہ کی ناقدری کی ہے، تم نے اللہ کی انسلٹ کی ہے، تم نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اور شرک کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے میرے بھائی، شرک جو ہے وہی کرے گا جو بے غیرت ہوگا، غیرت والا شرک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دنیا میں ہمارا دستور ہے، جس چیز پر ہمارا حق ہوتا ہے، جو چیز ہمارے لیے خاص ہوتی ہے، ہم اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں چاہتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک دن صحابہ میں آپس میں بات چل رہی تھی، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُسْبِحٍ، بخاری کی روایت، اور امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لائے، یعنی حدیث میں کہیں توحید کا ذکر نہیں، مگر امام بخاری کی ذہانت دیکھیے، امام بخاری اس کو توحید کے چیپٹر میں لائے۔ سعد بن عبادہ کہتے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اس آدمی کو تلوار سے مار ڈالوں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ سعد بن عبادہ اتنے ایگریسو ہیں، اتنے زیادہ جوشیلے ہیں کہ اس آدمی کو جان سے مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ اڑتے اڑتے بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے سعد کی غیرت پر؟
کہ 7 کے اندر اتنی غیرت کیوں ہے؟ کان کھول کر کے سنو کہ 7 سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے اور مجھ سے کہیں زیادہ غیرت اللہ کے اندر ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فحش اور ولگر کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کو بے غیرتی پسند نہیں، اللہ بہت غیرت والا ہے. تو جب اللہ کو بندوں کی بے غیرتی پسند نہیں ہے، بندوں کے معاملات کی بے غیرتی پسند نہیں ہے، تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ انسان کھائے اللہ کا، آکسیجن میں سانس لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اور دھرتی پر رہے سہے اللہ کی، اور بارش برسائے رب العالمین، اور روزی دے رب العالمین، اور اس کی سانسوں کو چلائے رب العالمین، اس کے دل کی دھڑکنوں کو چلائے رب العالمین، اور وہ گن گائے کسی اور کا، وہ ترانے پڑے کسی اور کے، وہ ثنا خوانی کرے کسی اور کی، اس کی زبان پر تعریفیں ہوں کسی اور کی. نمک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نمک حرام ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہے. اور اسی لیے اللہ تو بہت رحیم ہے میرے بھائی. اگر اللہ کی رحمت پر تقریر کی جائے آپ کی آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے. اللہ کتنا رحیم ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ہمارے کپڑے پہ بارش کا موسم ہے، سفید کپڑا پہن کے نکلا ہوں، ہلکا سا کہیں ایک چھینٹا پڑ جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، یار کپڑے پر چھینٹا پڑا ہے، چلو گھر چل کے کپڑا چینج کرتے ہیں. ہمارے وائٹ کپڑے پر ایک چھینٹے کا داغ، ایک اسپاٹ بھی ہمیں پسند نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی. اس اللہ نے کپڑوں کے داغ کو ظاہر کیا، کردار کے داغ کو ظاہر نہیں کیا. اس اللہ نے اگر ایسا نظام بنایا ہوتا، ہمارے کردار پر لگے دھبے، ہمارے دل میں چھپی ہوئی گندگیاں، ہمارے کیریکٹر میں چھپی ہوئی گندگیاں اگر وہ کپڑوں کے داغ کی طرح نظر آتی، کون کس کو منہ دکھاتا میرے بھائی؟ کون کس کو منہ دکھاتا؟ کون کس کے منہ دکھانے کے قابل ہوتا؟ اس اللہ کی شان رحیمی نہیں تو کیا ہے؟ اس اللہ کی شان کریمی نہیں تو کیا ہے کہ اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے. یہ ہم جو شان و شوکت سے چلتے ہیں، یہ جو سماج میں ہماری عزتوں کا بھرم ہے، یہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے، یہ اس رب العالمین کے ڈالے ہوئے پردے کا نتیجہ ہے. یہ پردے ہٹ جائیں تو شاید کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ بچے. اس اللہ کی رحمت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ کے. 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں اتاری. یہ جتنی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ جتنے کتے ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ان جانوروں میں بھی جو ماں باپ کو اپنی اولاد پر جو ترس آتا ہے، جو رحم آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس 1% رحمت کا اثر ہے. اور وہ 99% رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھی ہیں، اور وہ 99% رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن نازل فرمائے گا. اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے اللہ. مگر وہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جب مسئلہ شرک کا آتا ہے، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ دیکھو میرے بھائی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندوں، میں بہت معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا ہوں، مگر شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. میرا مقام کسی اور کو دے دو، مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس گناہ کو، اس جرم کو، اس کرائم کو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. کان کھول کر کے سن لو. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ شرک کرے گا، جو میرے ساتھ شرک کرے گا، میں جنت کو اس کے اوپر حرام کر رہا ہوں، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں آئے گا. او مسلمانوں، تم نے شرک کو اتنا ہلکے میں کیوں لے لیا ہے؟ تم نے توحید کو اتنا ہلکے میں کیوں لے لیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک. مسلمان کو پتہ ہی نہیں شرک کس کو کہتے ہیں. کہیں بھی سر جھکانے کو تیار، وہ کہیں پر بھی اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے. اس ملک میں ہزاروں
आस्थाने, हजारों दरगाहें, हजारों ऐसे दर आपको मिलेंगे जहां मुसलमान जाके सर झुकाता है। मुसलमान ये समझता है साहब मैं तो शिर्क प्रूफ हूं, जैसे घड़ी नहीं वाटर प्रूफ, पानी में डाल दो घड़ी पर कोई असर होने वाला नहीं। मुसलमान समझता है हमने कलमा पढ़ लिया, हमारा खतना हो गया, मुसलमानी हो गई, हमारे बाप ने हमारा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख दिया, अब हम तो शिर्क प्रूफ हो गए। नहीं मेरे भाई, आप शिर्क प्रूफ नहीं है। जो काम अगर गैर मुस्लिम अपने माबूदों के साथ कर रहा है, अपने पत्थर के बुतों के साथ कर रहा है, वही काम मुसलमान अगर अपने वलियों की कब्रों के साथ कर रहा है। अगर गैर मुस्लिम काला धागा पहन रहा है और तू वो लाल धागा पहन रहा है और तू काला धागा पहन रहा है, तो उसका गलत और तेरा सही कैसे हो जाएगा? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अशार, ये 100 साल पहले ये अशार कहे गए थे, मगर आज 2024 में भी मेरे भाइयों ये अशार बिल्कुल हमारे समाज और सोसाइटी पर अप्लाई होते हैं। इन अशार में जो बात कही गई वो आज भी बिल्कुल सटीक बैठती। मुसलमान तौहीद का मतलब नहीं जानता, मुसलमान धड़ल्ले से शिर्क करता है और उसे एहसास नहीं कि मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, 18 रसूलों का जिक्र करने के बाद कहता है सूरतुल अनआम की आयत नंबर 88 के अंदर, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि ऐ मेरे हबीब ये हमारे 18 पैगंबर थे, ये हमारे 18 नबी थे, हमारे 18 रसूल थे, अगर ये भी शिर्क करते तो इनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। शिर्क करने वाले का हज हज नहीं, शिर्क करने वाले का उम्रा नहीं, शिर्क करने वाले की नमाज नमाज नहीं, उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी अगर वो दुनिया से शिर्क करके गया है। इतना खतरनाक ये गुनाह है। अल्लाह अपने नबियों के बारे में कह रहा है कि अगर ये शिर्क करते तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। और आगे बढ़िए, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी, आपकी तरफ भी ये पैगाम भेजा जा रहा है और आपसे पहले के नबियों की तरफ भी ये पैगाम भेजा गया था। अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क मेरे भाइयों। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, हालांकि जाहिर है अल्लाह के प्यारे नबी शिर्क करें ये इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन बात है, मगर अल्लाह ताला अपने नबी से ये बात कहलवा करके उम्मत को तालीम दे रहा है कि खबरदार इस शिर्क से अपने दामन। और इस उम्मत में शिर्क की अगर सबसे बड़ी जड़ है मेरे भाइयों तो कब्र परस्ती। इस उम्मत में शिर्क अगर आया तो कब्र परस्ती से आया है। और इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में अपनी वफात के पहले उम्मत को खबरदार किया। और आप उस आलम में जब आप बेचैन थे, आप पर गशी तारी थी, आप पर बेहोशी तारी थी, उस आलम में आपने कहा लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। आज लोग अल्लाह के लिए मिसालें देते हैं। अरे साहब, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो पीए से मिलना पड़ता है, बड़े अधिकारी से मिलना हो तो बाबू से मिलना पड़ता है। अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचोगे तो वसीले लगाओ। अब ये जो वसीले लगाओगे तभी तुम अल्लाह तक पहुंचोगे। पहली बात तो ये अल्लाह ताला के लिए ये मिसालें बयान करना ये बिल्कुल गलत है। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह खुद कुरान में कह रहा मेरे लिए अपनी मिसालों को मेरे ऊपर फिट मत करो। इन मिसालों से अल्लाह का दामन पाक है। दुनिया के बड़ों का हमें जरिया लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, दुनिया के बड़ों तक पहुंचने की हमारी रसाई नहीं होती।
اللہ کا دربار, اللہ کا در سب کے لیے کھلا ہے میرے بھائیوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب, جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. بندہ اگر میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے, میں ضرور اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے انسان منطقی دلیل دے رہا ہے, لاجک پیش کر رہا ہے. نہیں صاحب, چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی, یہ منطق پیش کر رہا ہے. قرآن کے سامنے منطق نہیں چلے. اب کوئی اگر سوال کرے کہ پھر اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, تو غلط فہمی دور کر لیجئے. عربی کا وسیلہ الگ ہے, اردو کا وسیلہ الگ ہے. اردو میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ, اور عربی میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قربت. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا وسیلہ تلاش کرو, اللہ کی قربت تلاش کرو. اب اللہ کی قربت کیسے تلاش ہوگی؟ سجدے کر کے تلاش ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے. اللہ کی قربت شرک کر کے تو نہیں تلاش ہو سکتی, قبروں پر ماتھا رگڑ کے تو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی, حرام کام کر کے تو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے, اللہ کو راضی کر کے حاصل ہوگی. نیک عمل کرو, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرو, اللہ کی قربت تمہیں حاصل ہوگی. اسی لیے اسی آیت میں آگے کہا گیا وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اپنے جان کی, مال کی, اپنے نفس کی, جس چیز کی بھی تم قربانی دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں دو. یہ اللہ کی راہ میں قربانی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. تو یہ قرآن جس وسیلہ کی بات کر رہا ہے وہ وسیلہ الگ ہے میرے بھائی. اور کبھی آپ غور کیجئے, قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء. جہاں میں کھلے عام دعوت فکر دے رہا ہوں, کسی مولوی کا فتویٰ مت پڑھو, کسی مقرر کی تقریر مت سنو, جاؤ اور ٹھنڈے دل و دماغ سے قرآن کا 17واں پارہ کھولو میرے بھائی. سورۃ الانبیاء, اللہ اپنے نبیوں کے واقعات بیان کر رہا ہے. اگر اسلام میں ایسے وسیلے کا کوئی کانسیپٹ ہوتا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے تو قرآن میں اللہ اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے. ظاہر ہے نبیوں میں بھی درجات ہیں, نبیوں میں بھی مراتب ہیں. اگر یہ وسیلے کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو ان نبیوں نے اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ لگایا ہوتا اپنی دعاؤں میں. مگر قرآن کیا کہتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور یاد کرو میرے بندے زکریا کو جب زکریا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. اے پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جس عمر میں اولاد نہیں ملتی ہے. پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے, مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا. قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار میں بیماریوں سے پریشان ہوں, میں تکلیفوں سے پریشان ہوں, میں دکھوں سے پریشان ہوں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ اپنے بیمار بندے پر بھی رحم فرما دے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا کو سنا اور ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ہم نے ان کے اہل و عیال پہلے سے بھی ڈبل ان کو عطا فرما دیے. اور آگے بڑھو وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکلے تھے اور کشتی میں جا کے سوار ہو گئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیا اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں رات کا بھی اندھیرا تھا, سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا تھا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا. تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. دنیا کا کوئی موبائل, کوئی سم, کوئی نیٹ ورک شاید اس جگہ کام نہ کرتا میرے بھائی, کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے وہاں پہ, مگر میرے رب کا نیٹ ورک ہر جگہ موجود.
تم جس اللہ کو کہتے ہو کہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان وسیلوں کی، ان سیڑھیوں کی ضرورت ہے، ارے اللہ تو وہ ہے جس نے یونس کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں سنا تھا۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں مجھ سے لوگ پوچھتے مولوی صاحب دعائیں، کچھ دعائیں بتا دیجئے، میں کہتا ہوں جاؤ نبیوں کی دعاؤں کو یاد کر لو میرے بھائی، نبیوں کی دعاؤں کو یاد کر لو، توحید سے لبالب ہے یہ دعائیں، ان دعاؤں کے ایک ایک لفظ سے توحید ٹپکتی ہے، ایک ایک لفظ سے اللہ کی محبت ٹپکتی ہے، ایک ایک لفظ سے شرک کا بائیکاٹ ہوتا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں غلطی پر ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا آج بھی اگر کوئی پریشانی میں پڑے گا اللہ اس کی پریشانی کو ضرور ہوگا۔ یہ تعویذ پہننا، یہ گھروں میں نقش و نگار لٹکانا بند کر دو۔ اگر کوئی پریشانی ایسی بھی ہے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بیوی بیمار ہو گئی ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے، ایکس رے ہوا، جانچ ہوئی، ڈاکٹر نے کہا صاحب یہ تو نارمل ہے، بیوی کو دورے آ رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، تو یہ گھروں میں تعویذ لٹکانے سے اور بیوی کو تعویذ لٹکانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا۔ اچھا اذان ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، اذان کی وجہ سے بیچ میں گفتگو کو روکا گیا۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی سنی۔ آج ہمارے یہاں مصیبتیں آتی ہیں، لوگ غلط راستے اپناتے ہیں، لوگ غلط لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عقیدہ برباد کرتے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ تعویذ کیا ہے؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ البتہ جو تعویذ ایسا ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہے، کچھ علماء نے یہ موقف اپنایا، کچھ علماء کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن لکھا ہے تعویذ تو وہ جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی کہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن شفا ہے، جب قرآن شفا ہے تو تعویذ میں بھی قرآن پہنا جا سکتا ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے گلے میں، نابالغ بچہ تھا، اس کے گلے میں ایک تختی لٹکاتے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی رہتی تھی، اس کو اس کے لیے لٹکاتے تھے۔ یہ دونوں دلیلیں غلط ہیں، کیونکہ قرآن شفا ہے مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ قرآن کو لٹکایا جائے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے اور وہ دوا ہمیں پینے کے لیے دیتا ہے نہ کہ لٹکانے کے لیے، تو اگر ہم اس ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کو لٹکائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمیں شفا ملے گی تو یہ غلط ہے اور میڈیکل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو قرآن کریم لٹکانے کے لیے گھر میں یا گلے میں نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے شفا ہے، آپ پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمرو کی جو یہ حدیث ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور صحیح بات یہ کہ ہر قسم کا تعویذ غلط ہے، چاہے وہ قرآنی ہو چاہے وہ غیر قرآنی ہو۔ اور آپ یہ فرق کیسے کریں گے کہ کون سے تعویذ میں قرآن لکھا ہے، کون سے تعویذ میں قرآن نہیں لکھا ہے؟ بعض اوقات تو ایسا ہوا، بعض تعویذ کو کھول کے دیکھا گیا، اس میں حامان سے، فرعون سے، نمرود سے پناہ طلب کی گئی تھی، شیطان سے پناہ طلب کی۔ انسان یہ سوچتا ہے ہم فلاں کے پاس جا رہے تعویذ لکھوانے، وہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے اور ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہے، آپ کو شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان اور حامان اور نمرود سے آپ کو مدد طلب کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اس لیے خبردار۔ میرے نبی نے دعائیں سکھائی، اپنے نواسوں حسن و حسین کو دعا پڑھ کے دم کر دیتے۔ یہ تعویذ کے شارٹ کٹ مت اپناؤ، یہ دھاگوں اور گنڈوں کے شارٹ کٹ مت اپناؤ، دعائیں سیکھو اور اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ کے دم کرو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسوں حسن و حسین کو پڑھ کے دم کر دیتے۔ وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، بچے کو نظر بد لگ جائے یا کسی نظر کا ڈر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ دعا پڑھ کے دم کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو نبیوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے، اور اسی لیے نبیوں نے اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کی ہے کہ ان کا عقیدہ نہ گڑبڑ ہو جائے، ان کی توحید نہ گڑبڑ ہو جائے۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز اس مسجد میں پڑھی ہوگی
مغرب کی نماز میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیتیں پڑھی کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کی ہمیں فکر ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کی ہمیں فکر ہے، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو توحید سکھاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، 12 ان کے بیٹے ہیں، 12 بیٹے اپنے باپ کو گھیر کے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سارے بچے بیک زبان کہتے ہیں کہ ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب اپنے انتقال کے ٹائم اپنی زمین اور جائیداد کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پراپرٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ جب تک ہم توحید پر تھے دنیا ہم سے ڈرتی تھی، جب ہم شرک کی غلاظت میں لت پت ہو گئے جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھا کے چلا جاتا ہے۔ تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، بدعت۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کا سیدھا سیدھا مطلب سمجھ لیجئے، بدعت کہتے ہیں اس کام کو جس کی کوئی مثال، جس کی کوئی نظیر، جس کا کوئی ایگزامپل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہ ملتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی زبان میں بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو یونیک ہو، جو پہلے سے ہوتا نہ چلا آیا ہو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی یونیک رسول نہیں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قرآن میں بیان کی گئی، بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی ماڈل کے اور بغیر کیسے پری پلان نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ نے اچانک زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، پہلے سے کوئی ماڈل یا کوئی نمونہ نہیں بنایا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام جو ذکر کیا ہے، صفت جو ذکر کی، بدیع السماوات والارض۔ تو بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کوئی ایگزامپل اور مثال پیارے نبی کے دور میں نہ ملتا، اور اس کا تعلق دین سے ہو، اس کا تعلق عبادت سے ہو۔ اگر مسئلہ دنیا کا ہے، دنیا میں رہن سہن کا، کھانے پینے کا اور معاملات کا اور کپڑے کا مسئلہ ہے، وہاں یہ اصول اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ اصول اپلائی ہوگا عبادات میں، یہ اصول اپلائی ہوگا ان کاموں میں جن کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ ان کاموں میں سے اگر کوئی کام ایسا کیا جا رہا ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر اللہ کے پیارے نبی کے دور میں نہیں ملتی ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب یہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کی خطرناکی کا اندازہ 3 باتوں سے لگاؤ۔ پہلی بات، اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا گیا، اور ہر نیا نکالا گیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ پیارے نبی زندگی میں ایک بار کوئی بات کہہ دیں اور کہہ دیں کہ یہ گمراہی ہے، کافی ہے میرے بھائیوں، مگر بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں اس سے منع کر رہے ہیں، اس سے اپنی امت کو الرٹ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ اور بدعت کا دوسرا نقصان، بدعت کرنے والا یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام انکمپلیٹ ہے، اسلام ادھورا ہے اور میں اسلام کو پورا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 مہینہ پہلے پیارے نبی کے اوپر عرفات کے میدان میں، عرفات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، پیارے نبی کے اوپر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے او لوگوں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ تو جو اسلام کے اندر بدعت نکالتا ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کا دین پورا نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ اللہ کے دین کو ادھورا پہنچایا، اور یہ بدعت کرنے والا اس میں پورتی کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے کہ اے نبی میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جو نبی کے دور میں جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اور بدعت کا تیسرا بہت بڑا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں کہ بدعت کرنے والے سے یہ امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر دے۔
शराबी से आप ये उम्मीद लगा सकते हैं, जानी से ये उम्मीद लगा सकते हैं, चोर और बेईमान से ये उम्मीद लगा सकते हैं। बिदात करने वाला तो सवाब समझ के कर रहा है, दीन समझ के कर रहा है, इसलिए उससे बहुत कम उम्मीद है कि वो तौबा करेगा। तो ये 3 बड़े बड़े खतरे हैं बिदअत के। और मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं, 2-3 बातें और बयान करके बात खत्म करता हूं। सहाबे किराम बिदअत के मामले में कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने सख्त थे, एक वाकये से आप अंदाजा लगाइए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की मस्जिद में आए, देखा कुछ लोग घेरा बना के बैठे हुए हैं और एक आदमी घेरे के बीच में बैठा हुआ है और सारे लोगों के सामने टंकरी रखी है और वो कह रहा है 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, और सब टंकरी उठा के 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो, सब 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग टंकरी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला ने जो जुमले कहे थे जरा कान खोल के सुनो मेरे भाइयों, और बिरात को लेके सहाबे किराम कितने सख्त जरा अंदाजा लगाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा है, अपने गुनाहों की गिनती करो, ये जो तुम जिक्र की गिनती कर रहे हो इसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान और हदीस में जहां जिस चीज की गिनती फिक्स की गई है उसकी गिनती आप फिक्स करेंगे, अपनी तरफ से किसी चीज की गिनती फिक्स नहीं करेंगे। हमारे क्या होता है, दुआ के पहले 11 मरतबा दरूद पढ़ो, दुआ के बाद 11 मरतबा दरूद पढ़ो। ये 11 मरतबा किसने बताया मेरे भाई? फला दुआ को इतने मरतबा पढ़ो, ये इतने मरतबा पढ़ना किसने बताया? अगर नबी ने बताया तब तो ठीक है, अपनी मर्जी से आप गिनती फिक्स नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम गिनती मत करो, अपने गुनाहों को गिनो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा कोई अमल, नेक अमल अल्लाह के बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने बड़े गुस्से में कहा, बड़ा उनका टेम्पर हाई हो गया था, बड़ा गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत, हाय तुम्हारी बर्बादी, कितने जल्दी तुम हलाक हो गए। अभी तो नबी के बर्तन भी नहीं टूटे हैं, अभी तो नबी के कपड़े भी बोसीदा और पुराने नहीं हुए हैं, और अभी से तुमने दीन के अंदर नया काम निकालना शुरू कर दिया। ओ लोगों, या तो तुम नबी से बेहतर तरीके पर अमल कर रहे हो या तुम दीन के अंदर गुमराही का रास्ता खोल। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, दीन समझ के हो रहे हैं, सवाब समझ के हो रहे हैं। आप देखिए मैयत को दफनाने के बाद कहेगी वहां पे अजान दी जाती, पूछो भाई अजान क्यों दे रहे हो? कह रहे वो हदीस में आया है कि अजान सुन करके शैतान भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि मुर्दे से अभी सवाल और जवाब होगा तो अजान दे देंगे तो शैतान भाग जाएगा। ये लॉजिक नबी को क्यों नहीं समझ में आई? ये लॉजिक सहाबा को क्यों नहीं समझ में आई? 5 टाइम की अजान देने का नबी ने हुक्म दिया और कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के बाद अजान को हुक्म नहीं दिया। अगर सिर्फ हम जनाजे को देखें, हमारे जनाजे में सैकड़ों बिदअतें हैं मेरे भाई। हमारे यहाँ जनाजा की नमाज हो रही है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जा रही। बहुत सारे लोग हमारे भाई सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, उनके पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के दुआए सना पढ़ी, इमाम ने झट से दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ दिया। पूछो भाई तुम दुआए सना पढ़ रहे हो जिसका सबूत नहीं मिलता और सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हो? तो कहते साहब वो जनाजे की नमाज नहीं है, दुआ है। ये कितनी बड़ी खयानत की बात। अगर जनाजे की नमाज सिर्फ दुआ है, वजू क्यों करते हो उसके लिए? किबला रुख क्यों होते हो उसके लिए? अल्लाह अकबर कह के क्यों स्टार्ट करते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के क्यों खत्म करते हो? जनाजे की नमाज भी एक नमाज है मेरे भाइयों, इसको दुआ कहना इसकी तौहीन है। हाँ, ऐसे हर नमाज का तरीका अलग अलग है, ईद की नमाज का तरीका अलग है, इस्तिस्का की नमाज का तरीका अलग है, और इसी तरीके से ग्रहण की नमाज का तरीका अलग है, उसी तरीके से जनाजे की नमाज का तरीका अलग है। मगर ये नमाज है, और जब ये नमाज है तो इसमें भी सूरह फातिहा पढ़ना कंपलसरी और जरूरी है। और जिस तरीके से प्यारे नबी ने फरमाया कि बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, जनाजे की नमाज भी सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती। इस मसले को हमारा याद रखें। तो बिदात और खुराफात मेरे भाइयों, आज सिर्फ जनाजे में अल्लामा अलबानी ने सैकड़ों बिदात लिखी है जो जनाजे में आज हमारे यहाँ शामिल हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा तुम्हारी बर्बादी हो, या तो तुम नबी के तरीके से बेहतर तरीके पर चल रहे हो या फिर गुमराही का कोई रास्ता खोल रहे हो। उन्होंने कहा कि अय अब्दुल्ला, हमारा मकसद तो अच्छा है, हमारा इरादा तो अच्छा है। आपने फरमाया बहुत सारे लोग भलाई का इरादा करते हैं मगर भलाई को नहीं पहुंच पाते हैं। आपका मकसद कितना अच्छा है, आपका इरादा कितना नेक है, ये मैटर नहीं करता है, आपका अमल सही है कि नहीं ये जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर होनी चाहिए। अगर हमारे अमल के ऊपर नबी की मुहर नहीं है, वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और कितना हमको अपील कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा
रहा है और कितने लोग उसको कर रहे हैं, ये दलील नहीं है। दलील ये कि उस पर प्यारे नबी की मुहर है कि नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल का हमने हुक्म नहीं दिया था, हमारी उस पर मुहर नहीं लगी थी, तो वो अमल अल्लाह ताला क्या मरदूद हो जाएगा, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए हमें और आपको जिस तरीके से शिर्क से बचना है, उसी तरीके से बिदअत से भी बचना है। मौजू का तीसरा हिस्सा था हुकूकुल इबाद। वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं एक दो बातें बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हुकूकुल इबाद का बस इतना मतलब समझ लो मेरे भाई कि अगर हमने दुनिया में लोगों का हक नहीं दिया, हमें आखिरत में देना पड़ेगा। आप सब उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, इंडिया का पैसा वहां नहीं चलता, वहां रियाल चलता है। इंडिया की करेंसी आप लेके जाएंगे, 1 रुपये की जगह 23 रुपये या 24 रुपये की जगह आपको 1 रियाल मिलेगा। आप सऊदी अरब में रुपया, इंडिया का रुपया लेके चलेंगे, लोग आपसे पैसा नहीं देंगे। कयामत के दिन अगर हमने किसी का हक मारा होगा, वहां दुनिया का पैसा नहीं चलेगा, दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी। कयामत के दिन की करेंसी होगी हमारे अमाल, हमारी नेकियां, हमारे गुनाह। हमने अगर किसी का हक मारा है, हमारी नेकियां उसको दी जाएंगी, उसके गुनाह हमारे ऊपर लादे जाएंगे। इतनी खतरनाक चीज है हुकूकुल इबाद मेरे भाई। इसलिए किसी का हक अगर हमने मार रखा है तो अभी से तौबा कर लें और सामने वाले से जाके माफी मांग लें। रुपये पैसे का मामला है, दे दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगो हकदारों को उनका हक दे दो। अगर नहीं दोगे तो कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन अश्शातिल करना, अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म सितम किया है, कयामत के दिन उसको भी किसास देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद को आप हल्के में न लें। आपकी पेशानी के निशानात, आपकी तहज्जुद की नमाजें, आपके चेहरे की भरपूर दाढ़ी हुकूकुल इबाद में आपको नहीं बचा सकती मेरे भाइयों, हमें नहीं बचा सकती। अगर हमें हुकूकुल इबाद के मामले में बचना है, हमें दुनिया में जिनका हमने हक मारा है या तो उनसे माफी मांग लें, उनका हक अदा कर लें, वरना हमें कयामत के दिन उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मुसलमानों के मामला देखिए बड़े खराब हैं हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से। जमीन और जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, पड़ोसी का हक मार रहा है, एक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा हो रहा है। और माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी भी हैं, बड़े तहज्जुद गुजार भी हैं, बड़े तौहीद वाले भी। ऐसी तौहीद किस काम की, ऐसी तहज्जुद किस काम की कि आपने उस तौहीद के तकाजे को न समझा, उस इस्लाम के तकाजे को न समझा। और आखिरी बात ये भी कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, या हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इलाहाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हैं, हमें और आपको अगर एक धागे में कोई चीज पिरोती है, यही तौहीद हमें पिरोती है, यही मनहज किताब और सुन्नत हमें पिरोता है। मगर ये देख के बड़ा दुख होता है कि आज तौहीद और सुन्नत पर चलने वालों में भी बड़ी दरारें हैं, बड़े इख्तिलाफात है, बड़ी छोटी छोटी बातों को हमने इशू बना के रखा है। और इलाहाबाद की सरजमीन पर मैं देखता हूं कि अपने अहले तौहीद भाइयों में भी बड़ी दूरियां हैं और बड़े गिले शिकवे हैं। अल्लाह के वास्ते अपने गिले शिकवों को दूर करो। हर आदमी जहां दावत का काम कर रहा है, आज ये अल इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी का एक प्लेटफॉर्म हमारे कुछ नौजवानों ने बनाया है, जिसके बैनर तले आज का यह प्रोग्राम किया गया है। इस तरीके की अगर कोई सोसाइटी हमारे समाज में बनती है मेरे भाइयों, जो वेलफेयर के काम के लिए और पब्लिक की जो है यानी खिदमत करने के लिए, खिदमत खल्क के लिए बनी है, तो इस तरीके के खैर के कामों में हम इख्तिलाफ न करें बल्कि आगे बढ़े और हिस्सा लें। और जितने जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अगर इलाहाबाद में हटवा में कोई काम हो रहा है, हटिया में कोई काम हो रहा है, आपकी इस मस्जिद में कोई काम हो रहा है, जहां भी लोग काम कर रहे हैं, आप अगर काम सही है, दावत सुन्नत किताब सुन्नत का काम है, उस काम को आप सपोर्ट कीजिए। इसको ईगो का मसला ना बनाइए, इसको अना का मसला ना बनाइए। ये ईगो और अना हमें काम नहीं देगी मेरे भाइयों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ याद कीजिए, वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू बचा लेना, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ये खूबसूरत चेहरे हमें हमारे काम नहीं आएंगे, हमारा दिल कितना पाक साफ है वो हमें अल्लाह ताला देखेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दिल की सफाई भी कर लो और हुकूकुल इबाद के मामले में जो भी कोताहियां हैं उनको दुनिया में हम उनको दूर करके अल्लाह ताला के यहाँ जाएं ताकि हम कामयाब हों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन आज की इस मजलिस को सजाने में, संवारने में
ہمارے جن بھائیوں کا رول رہا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید و سنت پر ہمیں مرتے دم تک قائم رکھے، اللہ ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کو روزگار جائز اور حلال روزگار ان کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔